وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کی صورتوں میں سورہ مریم کی تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی. اس صورت کی بھی عجیب تاثیر ہے، اور اگر سمجھ میں نہ بھی آتی ہو تو بھی جو تلاوت کا ایک اس کا اپنا لطف ہے. خاص طور پہ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے جتنے خوبصورت انداز میں پڑھا تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ ماجدہ کا ذکر فرمایا. مریم نام ہی ان کی والدہ ماجدہ کا، اور یہ واحد خاتون ہیں جن کے نام سے سورہ پوری نازل ہوئی ہے. بڑی پاکیزہ پاک باز ہستی، اور پھر جس کے گھرانے میں، جس کی گود میں اللہ کے نبی کی پرورش ہوئی ہو، جس کے بدن سے اللہ کا نبی پیدا ہوا، اس ہستی کی کیا بات ہے. کتنے معجزات جمع ہو گئے اس گھرانے میں. قدم قدم پر خوارق ہیں، جبریل آ رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں. بلکہ جبریل کا آنا آج کسی اور انداز سے ہے، اور انبیاء کے لیے بشارتیں لے کر آئے ہیں اس سے پہلے، مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو وہ خود ان کی پیدائش اور تخلیق کا سبب بن کر آئے، اور اللہ نے ان کو ایک صورت بشری دے کر ان کی والدہ ماجدہ کے پاس بھیجا. ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کباری تھی، انہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا، اور اللہ نے تنہا ایک خاتون سے ہی اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام صورت بشری کا پیکر بن کے ان کے پاس پہنچے. فتمثل لها بشرا سويا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. وہ نہایت پاک باز خاتون، عفت مآب، تو وہ ایک پردے میں بیٹھی ہوئی، کبھی غیر محرم سے انہوں نے بات نہیں کی، اور کبھی کوئی غیر محرم وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا. وہ اتنے بند ماحول کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتی تھی، اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں مصروف رہی، جیسا کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت حنہ نے منت مانی تھی اس کے مطابق. اور پھر ایک اور اللہ کا نبی جو ان کے خالو بھی تھے، سیدنا زکریا علیہ السلام، وہ سارے پروگرام کے انچارج تھے، ذمہ دار تھے، اور ان کے کفیل تھے. جو بیت المقدس میں سلسلہ تھا اس کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی. تو جب جبریل پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تم سے، تم ان کنت تقیہ، اگر تم کوئی متقی نیک آدمی ہو. قال انما انا رسول ربک. جبریل نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، میں تمہارے لیے وہ نہیں جو تم سمجھ رہی، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. اور کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں، ایک پاک صاف پاکیزہ بیٹا میں تمہیں لڑکا بخشوں، میں تمہیں دوں. وہ کہہ رہے ہیں میں دوں، لأہبا یعنی میں بخشوں، میں دوں. اب حالانکہ وہ تو سبب ہیں، خالی اللہ نے انہیں سبب بنا کے بھیجا ہے، لیکن وہ نسبت اپنی طرف کر کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں بخشوں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ.
مگر جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكِ، میں تمہیں دوں. بولیے جناب، جبریل کو توحید کا وہ فلسفہ معلوم نہیں تھا جو آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں. آج اگر آپ توحید کی طرح تقریریں سنیں تو بس کسی کی طرف کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، سب حقیقی نسبت بھی مجازی نہیں، سب اللہ کی طرف ہی کرنی. اب لوگوں کی توحید یہ ہے، ہم یہی سمجھاتے ہیں بھائی توحید یہ نہیں ہے کہ حقیقت بھی اللہ سے منسوب کر دو، مجاز بھی اللہ سے منسوب کر دو، بندوں کی طرف کوئی نسبت ہی نہ چھوڑو. یہ توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ حقیقت اللہ کی طرف منسوب کرو اور مجاز بندے کی طرف. یعنی جب بندے کی طرف نسبت ہوگی تو مجاز ہے، یعنی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ذریعہ ہے، وسیلہ اس طور پہ. اور جب خالق و مالک ہونے کے اعتبار سے نسبت کریں گے تو پھر اللہ کی طرف وہ حقیقت ہے. پھر معبود ہونے کے اعتبار سے نسبت کریں گے تو اللہ کی طرف ہوگی وہ حقیقت ہے. یہ چیز فرق کرتی ہے شرک اور توحید میں. خالی یہ نسبت سے فرق نہیں ہوتا کہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں نے کیا، شرک ہو گیا. کسی بندے کا نام آ گیا، شرک ہو گیا. غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، بس پھر اس کے بعد شرک. تو دیکھیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں دوں پاک صاف بیٹا دینے آیا ہوں. تو یہ مجازی نسبت ہے. جبریل نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے مجازن کی، اللہ کے مقابلے میں نہیں. یعنی اللہ ہی دے گا، حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے، مگر اس نے مجھے ذریعہ و وسیلہ بنایا، تو میرے ذریعے سے یہ اب تمہیں ملے گا. تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، حضور کی بارگاہ سے مجھے مل گیا، سرکار کی بارگاہ سے مجھے فیض حاصل ہو گیا، تو یہ بھی اللہ کی عطا سے اور آپ کے وسیلے سے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ وسیلہ بن گئے، دینے والا تو اللہ ہی. جیسا کہ صحیح حدیث میں آئے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ ہی عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. جو کچھ اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں اسے تم تک پہنچاتا ہوں، میرے ذریعے سے وہ تم تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. انہوں نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، تو قانون قدرت ہے اس کے مطابق میرے ساتھ تو کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں سرکش قسم کی عورت ہوں کہ میں کسی طریقے سے میرے یہاں بچہ ہو جائے. قال کذالک، انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں قانون بدل گیا، اللہ دوسرے قانون کے تحت پیدا کرے گا. یہ سب خدا کے بنائے ہوئے قانون ہیں. ایک قانون وہ جو عام لوگوں میں چل رہا ہے، اور ایک قانون آج تمہارے لیے بنا ہے. اب تمہارے یہاں کیسے ہوگی اولاد، ساری دنیا سے الگ ہے. اور پہلے انسان کو پیدا کیا تو ایک اور قانون سے پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام. ادھر اوپر نہ ماں نہ باپ، وہ ایک اور طریقہ تھا اس کا. پھر پہلی خاتون کو پیدا کیا تو ایک اور طریقے سے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام، آدم کی پسلی سے، وہ ایک اور قانون تھا. پھر اس کے بعد سارے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو ایک اور قانون سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ کے ملاپ سے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک اور قانون سے پیدا کیا، یعنی صرف ایک عورت سے. وہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، یہ سب اس نے بتا دیا، سب اس کے دست قدرت میں ہے، کیونکہ وہ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب یہ بات ہوئی قال کذالک، پھر جبریل نے ایک پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان کی طرف، ایک پھونک مار دی بس دور سے. وہ فرشتے تھے، ان کی پھونک میں اثر تھا. وہ پھونک جیسے ہی ان کو چھوا اس پھونک نے تو فوراً ان کے حمل قرار پا گیا، اور اس کے بعد پھر بچے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد جب وہ ولادت کا وقت آیا تو اب تھا سب سے زیادہ کریٹیکل موقع. اب وہ پریشان تھیں کہ اکیلی ہوں، میں کیا کروں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں کوئی بھولی چیز بن جاتی ہے.
تو اس قدر وہ پریشان ہوئی کہ میں ایک تو ولادت اور وہ بغیر نکاح کے یہ سب سلسلہ ہو گیا ہے اللہ کی قدرت سے. اب میں لوگوں کے سامنے جب جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا اور لوگوں کو کس طرح میں فیس کروں. اس بات کی انہیں بڑی فکر تھی. اور کسی بھی پاک دامن کو ایک بہت بڑی فکر یہ لگ سکتی ہے جب بھی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے, تو ایک پاک باز آدمی بہت گھبراتا ہے کہ لوگوں کو میں کس طرح فیس کروں اور لوگ کیا سوچیں گے. جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے آپ پر تہمت لگائی اور شور کیا اور پروپیگنڈا کیا, تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑے فکر مند ہوئے. حالانکہ وہ سب جھوٹ تھا, حضور کے علم میں تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے. آپ اپنے ازواج مطہرات کی پاک دامانی سے واقف تھے, اور آپ کے علم میں نہیں ہوگا تو کس کے علم ہوگا. مگر ایک پریشانی تھی حضور اس حوالے سے کہ لوگوں کا کیا ہوگا, جو بدگمانی کرنے لگ جائیں گے ان کے ایمان کا کیا ہوگا, اور جو مشن میں لے کے چل رہا ہوں اس مشن کا کیا ہوگا. تو ہر آدمی کو یہ فکر ہو سکتی ہے جو بھی پاک باز ہوتا ہے, اور جو بے حیا ہو جائے, جسے پرواہ نہ ہو, جس کی کوئی عزت نفس ہی نہ ہو, تو پھر ان پہ الزامات لگتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں باتیں ہوتے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں, وہ سب برداشت کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گالی کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا, کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ ایک پاک باز خاتون تھی, اس کو فکر لگی اور اس طرح کی بات ان کے منہ سے نکلی کہ کاش میں مر چکی ہوتی, کاش میں کوئی بھول چیز بن جاتی. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی, تو نیچے سے آواز آئی, کہیں زمین کی تہوں سے آواز بلند ہوئی کہ مت گھبراؤ, خوف مت کرو, گھبراؤ نہیں. قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ, اے مریم تم یہ کھجور کی جو شاخ ہے اس کو پکڑ کے ہلاؤ تو تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں گی. چنانچہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں, اور فکلی واشربی وقرری عینا, اور پھر کیا ہوا, حکم آیا کہ کھاؤ, اور یہ چشمہ پانی کا جو تمہارے نیچے سے بہایا گیا ہے, ان کے پیروں کے نیچے سے چشمہ بہا دیا گیا, یہ چشمہ پانی کا, یہ کھجور تازہ, یہ کھجور کھاؤ, پانی پیو, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو. بس جناب یہ واقعہ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. اب یہ خاتون اپنے اس بچے کو, فرزند کو لے کے گود میں قوم کے پاس پہنچی. قوم نے دیکھا تو وہی ریئیکشن جو بظاہر جس کی توقع تھی وہ سامنے آیا, اور لوگوں نے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا, پھر بولنا شروع کر دیا. ابھی مریم کو تانے دینے لگے, کہنے لگے یہ کیا کیا مریم, ہم تو تمہیں بڑا نیک اور پاکیزہ خاتون سمجھتے تھے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, یہ تم نے کیا حرکت کر دی ہے. اب لوگ جو منہ میں آ رہا بول رہے, یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء, تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا. دیکھیے نا, جب بچوں کے بارے میں کوئی بات آتی ہے سامنے تو سب سے پہلے خیال ماں باپ کی اور خاندان کی طرف جاتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا بھی خیال کیا کریں. جب بھی کوئی کام کرنے جائیں معاشرے میں تو سوچا کریں کہ اس کا پھر ذمہ داری ہمارے بڑوں پر بھی جائے گی, اور لوگ کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ یہ تھے, تمہارے بڑے یہ تھے. وہی بات آئی کہ مریم تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, اور نہ تمہاری ماں ایسی تھی غلط کار, وہ بھی غلط کار نہیں تھی. فاشارت الیہ, اب ان کو کیا کرنا تھا, کیا کرتی وہ, نہ کوئی ثبوت نہ کوئی گواہ, یہ سب کچھ تو بالکل خفیہ معاملہ ہوا, فرشتوں کے ساتھ تھا یہ سارا معاملہ, ان کا انٹریکشن جو, اس کے بیچ میں اور کون ہے, انسان کوئی بھی نہیں. اور بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب کیا کرے وہ عورت, کس کے پاس جائے, کس سے کہے. اس نے پھر ایک ہی کام کیا جو وہ کر سکتی تھی. فاشارت الیہ, میں کچھ نہیں جانتی, یہ بچہ دنیا میں آیا ہے, اسی سے پوچھو, اس بچے سے پوچھو, یہ آیا ہے, جس طرح یہ آیا ہے یہی بتائے گا تمہیں آج کہ میں کون ہوں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ کیا کہہ رہی ہو تم. آج ایک عجیب بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ 1 دن کا یہ بات کرے گا. ہم اس سے بات کریں کہ تو بتا بھائی کیسے آ گیا دنیا میں, ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, چھوٹا سا بچہ ہے بھی مریم. بس ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا, اور حضرت عیسیٰ
وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ عام بچہ نہیں تھا، وہ اللہ کا نبی تھا. نبی کے پاس کہاں سے شعور، دیکھو کس عمر سے آیا ہوا ہوتا ہے، قیاس کر سکتے ہیں آپ اور ہم نبی کے شعور کو اپنے شعور پر، اس کی عمر کو اپنے عمر پر، اس کی کیفیات کو اپنی کیفیات پر. وہ بچہ دیکھ رہا ہے اور سب سمجھ رہا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ فرماتا قال انی عبداللہ، وہیں پنگوڑے سے آواز آئی. اسی بچے نے، ایک دن کے بچے نے بلند آواز سے کہا لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. خود اعلان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بھی بنایا ہے. جی جناب، برکت والا. برکت کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے قرآن میں ہے کہ لوگ برکت والے ہوتے ہیں، بندے برکت والے ہوتے ہیں. اب یہاں سے بھی شرک ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ جو کہیں سے برکت لی شرک، کہیں چوم لیا شرک، کسی کو تبرک کے طور پر ہاتھ لگا لیا شرک. تو دیکھیں نا برکت کا کیا مطلب ہے. اللہ نے بندے کو برکت والا بنایا ہے. اس سے برکت کا مطلب فائدہ، آپ کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو نفع ہوگا، اس کو لوگ چھوئیں گے اس سے برکت ملے گی، اس کی بات سنیں گے برکت ہوگی، وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے گا برکت ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکتیں تو بڑی مشہور ہوئی ہیں. ایسے ہاتھ پھیرتے تھے مادرزاد اندھے کے چہرے پہ، اس کی آنکھیں آ جاتی تھیں. کوڑی کا مریض جس کا جسم سارا خراب ہوا، ایسے ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ برکتیں ظاہر ہوئی ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے تو وہ سستی کیا شان ہوگی جو باعث تخلیق آدم ہے، جو باعث تخلیق کائنات، جو ساری کائنات کا سردار آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ، اس کی کیا شان ہوگی جس کے لیے یسوع مسیح اپنی قوم سے کہتے تھے تم سن لو کہ میں اس کے جوتے کا تسمہ باندھنے کے بھی قابل نہیں ہوں. اس کی کیا بات ہوگی، اس کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے وجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے حکم دیا میرے رب نے نماز کا اور زکوٰۃ کا. دیکھیے جناب، نماز اتنی پرانی چیز ہے اور زکوٰۃ بھی. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا میرے رب نے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں. کل میں نے ماں باپ کے بارے میں کچھ بات عرض کی تھی، آج ایک پیغمبر کی زبان سے سن لیجئے. حالانکہ ماں پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر تو آپ ہیں، رتبہ آپ کا زیادہ. اس سے ایک بات سمجھ لیجئے، اولاد کتنے ہی بلند ہو جائے، دیکھیں پیغمبری کے منصب سے بلند کون سا منصب ہے، مگر ماں باپ کا احترام اللہ کا نبی بھی کرتا ہے. ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا لحاظ، ماں باپ سے حسن سلوک ایک پیغمبر بھی ہے. ان کے لیے بھی یہ فرض رکھا گیا. فرماتے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو جب پیغمبر کی یہ شان ہے تو ہم اور آپ کس گنتی میں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے میرے رب نے جبار نہیں بنایا، ہاں زور زبردستی کرنے والا اور بدبخت نہیں. والسلام علیہ، قوم تو بعد میں سلام پڑھے گی، اور پتہ نہیں وہ قوم بھی وہ تھی، ظاہر سی بات ہے اب جیسا ان کا حال ہے ہمارے سامنے، تو وہ اپنے اوپر خود ہی سلام پڑھ گئے، خود ہی سلام پڑھ گئے. والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. اس کا مطلب ہے نبی کی پیدائش بھی سلام کا دن ہے، سلامتی کا دن ہے. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر بھی مجھ پر سلام ہو، اس دن بھی مجھ پر سلام ہو. اس کا مطلب ہے نبی کی وفات بھی امت کے لیے عذاب نہیں ہوتی. یاد رکھیے، وفات بھی منحوس نہیں ہوتی، نہ پیدائش نحوست ہوتی ہے نہ وفات. اس لیے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے. اور وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں اس دن بھی مجھ پر سلام ہو. تو آج کروڑوں لوگ یہ سلام بھیج رہے نہیں، کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. خود وہ بھیج کر گئے پھر اس کے بعد دنیا بھیج. تو اب اس ذات پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھے جائیں گے جس نے ہزاروں دفعہ فرمایا لوگوں مجھ پہ جتنا درود پڑھو گے اتنی اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کریں گے.
حضور کی شان ہی کیا شان ہے حضور کی، حضور کا مقام دیکھو. اور پھر ادھر تو حضرت عیسیٰ نے خود سلام بھیجا. اللہ اللہ. اور یقیناً ان کے رب کے بھی سلام ہیں ان پر، نبیوں پہ سلام ہیں، قرآن میں ذکر ہے، مگر حضور پہ جب سلام بھیجنے کا ذکر ہوا تو اس انداز سے ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. صلو علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم سب اب میرے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو درود و سلام کا تعلق امتی کا پیغمبر کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی ایک نوعیت درود و سلام ہے، اور یہ ایک مستقل چینل ہے، مستقل رابطہ ہے، مستقل نوعیت کا تعلق ہے. اس لیے قرآن نے یہ سلام کا ذکر کیا. نبیوں پہ سلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ سلام بھیجو، درود بھیجو. تو یہ ایک بڑی سعادت کی چیز ہے جناب، جس کے حصے میں آئی ہے. پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے ہیں، لیکن روکنے والے روک بھی رہے. کسی کے حصے میں روکنا آ گیا، کسی کے حصے میں پڑھنا آ گیا. بعض پڑھنے والے پڑھتے رہیں. اللہ کے نبیوں نے اپنے اوپر بھیجا ہے تو ہم پیغمبروں پہ کیوں نہ بھیجیں. تو یہ ذالک عیسی ابن مریم، فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں وہ نبی اللہ کے.